قرآن مجید کے بارے میں یہ تو طے ہے، ہر مسلمان اس کو مانتا ہے، ہماری زندگیوں کا وہ حصہ ہے، ہر ایک کے گھر میں موجود ہے۔ ہم سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہی وہ کتاب ہے جس میں رہتی دنیا تک کی ہدایت موجود ہے۔ لیکن اس ہدایت کی نوعیت کیا ہے؟ کیا قرآن مجید مسلمانوں کا ایک دستور ہے؟ اس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے؟ قرآن کا اصل سبجیکٹ یا موضوع کیا ہے، اور اس کو خود قرآن سے ہم کیسے دریافت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے۔ ٹھیک، یعنی جو زبان اس وقت بولی جاتی تھی، جس کو ہم عربی کہتے ہیں، اس میں نہایت واضح طریقے سے اپنا مطلب بیان کرنے والی کتاب ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھ لے ابتدا سے انتہا تک، یہ اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کس چیز کو اصلاً اپنا ہدف بنا رہا ہے۔ ایک لفظ میں اگر اس کو بیان کیجئے تو وہ میری زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اچھا، موت انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، زمین پر سب سے بڑی خبر ہے۔ یہ ہمارے لیے معمول کی چیز بن چکی ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، بچپن کے مراحل سے گزرتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، کچھ پڑھتے لکھتے سکرات و افلاطون بنتے ہیں، اس کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رخصت ہونے کا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کیا اس کے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہی کچھ ہے جس کو ابتدا اور انتہا کہنا چاہیے؟ یہ کوئی ایسا سلسلہ ہے جو صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا، یا اس کا کوئی خاتمہ ہے، حقیقی خاتمہ؟ قرآن مجید یہ خبر دیتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اچھا، اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ یہ جو تمہیں سارا عالم نظر آ رہا ہے، یہ کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے، اس پوری کائنات کو ہم ایک دوسری کائنات میں بدل ڈالیں گے۔ اچھا، اور جب یہ تبدیل ہو جائے گی تو تم سب بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور اٹھا کر پروردگار کی ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے، تو اس پر گفتگو کرتا ہے۔ اسی کو پیغمبروں کے مشن کے طور پر بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جب نبی بھیجے گئے تو کیا کرنے کے لیے آئے؟ مبشرین و منذرین، یعنی موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں، اور اس میں جو برا نتیجہ نکل سکتا ہے اس سے متعلق لوگوں کو خبردار کر دیں۔ ٹھیک، یہ انذار بشارت، تو انذار کو ایک جامع تعبیر کے طور پر آپ قبول کر لیجئے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ اچھا، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر، اللہ کا آخری پیغمبر زمین پر آیا، اور اس نے آ کر اس بنیادی حقیقت سے لوگوں کو کس طرح خبردار کیا، کس زبان میں کیا، اس کے لیے کیا استدلال کیا، اس خبردار کرنے میں کیا مراحل پیش آئے، وہ سب کے سب آپ کو قرآن مجید میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہم چونکہ قرآن مجید سے متعلق یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید اس میں دنیا بھر کے علوم کے بارے میں کوئی چیزیں بیان کی گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس میں دنیا کو کوئی پرانی تاریخ سنائی گئی ہو سکتا ہے کہ اس کو سیاست معیشت کے بارے میں کچھ چیزوں کی تعلیم کے لیے نازل کیا گیا ہو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ قرآن مجید میں جو یہ اصل ہدف ہے، یا اصل نصب العین ہے، یا اصل مقصد ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کے حوالے سے اگر کہیں آتی ہیں تو آتی ہیں۔ یہ اصلی مقصود ہی نہیں ہے۔ اچھا، اصلی مقصود خبردار کرنا ہے کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا آئے گی، اور اس میں تمہیں حساب کتاب کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر وجود ہے، جیسے اس ناتمامی کا نوحہ پڑ رہا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور تم اپنے مالک سے ملاقات کرو گے۔ تو بنیادی بات یہی ہے جس کو لے کر پیغمبر آئے ہیں، جس کو لے کر قرآن مجید تنبیہ کرتا ہے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب، جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اصلاً انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس اسکیم آف لائف کو وہ نمایاں کرتا ہے، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے پھر کچھ ہدایات بھی دیتا ہے۔ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ معاشرے میں یا سوسائٹی میں یہ بات کریں کہ جی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس میں جو اصل مقدمہ ہے وہ تو آپ کے مرنے کے بعد کا ہے، تو انسانوں کو بالعموم یہ بات کوئی بہت زیادہ اپیلنگ نہیں لگتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
مذہب کی جو بھی تعبیرات اس وقت معاشرے میں رائج ہیں یا تاریخ میں رائج رہیں، ان سب کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، ہماری سیاست، معیشت، معاشرت، پھر ہم نے نظام بنانے ہیں، تو گویا وہ اصلاً دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک پورا اسٹرکچر، ایک ضابطۂ حیات بن کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات کی، تو اس سے تو وہ جو اورینٹیشن ہے وہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی غلطی ہوئی ہے ہمارے ہاں۔ قرآن مجید اصلاً اس چیز کو ہدف بنا کے گفتگو کرتا ہے، لیکن کیا محض یہ خبر دے دیتا ہے آپ کو؟ یعنی یہ بتا دیتا ہے کہ قیامت ہونی ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ موت کے بعد ایک نیا عالم، ایک نئی کائنات وجود میں آنی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہاں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جب جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس کائنات کا پروردگار ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے۔ وہ سارے مطالبات وہ تو یہیں دنیا میں پورے ہونے ہیں، تو دنیا یہاں اس زاویے سے زیر بحث آتی ہے۔ اچھا، ایسا بارہا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو جزء میں درست سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بحثیت مجموعی کس چیز کو ہدف بنا کر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اس میں غلطی کھا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو لوگوں کو جو چیز بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے، وہ کیا خبر دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ کسی ریفارمر کی کتاب نہیں ہے، کسی مصلح کی کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی نظام کو کیسے استوار کریں، اپنی معیشت کو کیسے بہتر بنائیں، آپ دنیا کے اندر اتر کر اس کی حقیقت کو کیسے سمجھیں۔ اسی طرح سے دوائیں ایجاد کرتے ہیں، طب کی معلومات بہم پہنچاتے ہیں، انسان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، انسان کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ دنیا میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور انسان کے اندر جو چیزیں الہام کی گئی ہیں انہی کا ظہور ہے۔ یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت اور اس کا کرم ہے کہ انسان اپنے لیے یہ سب کچھ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان سے بہت پہلے جانور دنیا میں وجود میں آئے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی تہذیب نہیں پیدا کر سکے، وہ اپنے لیے ایک ایسی دنیا نہیں بنا سکے جیسے ہم نے بنا لی ہے۔ یہ ہمارے گھر اور یہ ہماری سڑکیں اور یہ ہمارے پل اور یہ ہمارے دریا اور یہ دریاؤں کے اوپر بننے کی گزرگاہیں اور یہ ہمارے شہر، یہ سب کچھ جو کچھ ہم نے تعمیر کر ڈالا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اسی عقل کی بدولت، اسی علم کی بدولت ہے جو ہمارے اندر ودیعت ہے۔ لیکن ہم سب کو ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ ٹھیک۔ تو قرآن مجید کا موضوع چونکہ وہ ملاقات ہے، لہٰذا وہ اس دنیا پر اتنی ہی گفتگو کرے گا جتنی اس ملاقات کے پہلو سے انسان کی ضرورت ہے۔ اچھا، سمجھ یہ لینا چاہیے، یعنی یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید دنیا کے معاملات پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ دنیا کے معاملات پر گفتگو کرتا ہے، لیکن اس جگہ سے نہیں کرتا جہاں سے ایک سیاستدان کرتا ہے، جہاں سے ایک مصلح کرتا ہے، جہاں سے ایک ریفارمر کرتا ہے، یہاں سے نہیں کرتا۔ وہ یہاں سے کرتا ہے کہ تمہیں پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، وہاں تم سے کیا پوچھا جائے گا، کیا مطالبات ہیں، کیا تقاضے ہیں اس ملاقات کے، تمہیں اس سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے، وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں حاصل کرنی ہے۔ تو آخرت کو جب وہ منادی کرنے کے لیے اپنا موضوع بناتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آخرت اس کا نصب العین ہے، وہ اصل موضوع ہے، اس کی منادی کرنے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، لیکن دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے اس کو بھی ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن۔ یعنی مجھے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ اس دنیا میں ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے گا۔ تو اگر آپ دنیا کے لحاظ سے اللہ کی کتاب کو بیان کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تزکیے کی دعوت دیتی ہے، اس کو پاکیزہ بنانے کی دعوت دیتی ہے، اسے پیوریفائی کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو پوری بات یہ ہوگی کہ اصلاً اللہ کے پیغمبر انذار کے لیے آتے ہیں، وہ قیامت کے بارے میں خبردار کرتے ہیں، وہ انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم ایک دن اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے اٹھائے جاؤ گے، یہ پوری دنیا ایک نئی دنیا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے، یعنی آخرت کی منادی کر دو اور لوگوں کو بتا دو کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔